میرا جو ابتدائی زمانہ طالب علمی کا گزرا ہے وہ احناف کے پاس ہے. ان کے مدرسے میں ہم جہاں پڑھتے تھے دیہات کا مدرسہ تھا, باورچی نہیں تھا. اور جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہمارے استاد جی کو کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے, کسی نے ہم 3 بچوں کا کھانا دیں گے, کوئی ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے, لیکن ہمارے گھر سے بچے کھانا لے کر جائیں. استاد جی نے گھر باندھ دیے, اوے بھائی خلیل تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی, جنید تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی. سب روز کھانا لاتے. استاد جی کے پاس ایک بڑا سا پتیلا ہوتا تھا. اب پورے گاؤں میں کوئی ساگ پکا رہا ہے, کوئی دال پکا رہا ہے, کوئی گوشت پکا رہا ہے, کوئی سبزی پکا رہا ہے, کوئی آلو بنا رہا ہے, کوئی کڑی بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے. جو بھی لاتا استاد جی اسی پتیلے میں ڈال لیتے, پھر اس کو مکس کرتے. تو چیز بری نہیں ہوتی تھی, لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے. بہرحال وہ ایک مرغوبہ سا ہوتا تھا کسی چیز کا, لیکن ذائقے میں بھی بری نہیں ہوتی تھی, لیکن ہم بتا نہیں پاتے کہ آج کیا کھایا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولویوں کی توندیں باہر نکلی ہوتی ہیں, گردنیں بھی کافی موٹی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے اصل یہی راز ہے. کتنا بھی مالدار آدمی آپ دیکھو گے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو 1 ڈش 2 ڈش 3 ڈشیں بنا لے گا, لیکن مولوی تو روزانہ 50 اور جتنے گھر ہیں اتنی ڈشیں روزانہ مکس کر کے ہم کھا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے گردنیں تو موٹی ہوں گی. کپڑے ہر سال نئے سلوانے پڑتے ہیں, پہلے والے تنگ پڑ جاتے ہیں. عجیب. اب ہم دل میں یہ کوشش کرتے اور دعا بھی کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے, بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے. یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو. دل چاہتا ہے نا انسان کا بھلے دال ہو لیکن ایک ہو. اور وہ موقع کب آتا تھا جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی, کوئی مرتا تھا, وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ 15 طالب علم بھیج دو, آیت کریمہ کا ختم ہے. ہم وہاں چلے جاتے. وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کچھ 1.25 لاکھ گٹھلیاں ہوتی, تھیلے میں بھری ہوئی تھی, وہ ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے, بڑا خوش اچھلتے بھاگتے, یہ وہ باتیں کہ آج مزہ آئے گا, آج بہت مزہ آئے گا. وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بچھا دیتے, ہم وہ تھیلی گٹھلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے. اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, ہم نتھو خیرے کی اماں کو بخشوا رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے. اب وہ ایک گٹھلی پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اتنی دیر ایک گٹھلی پہ لگ رہی ہے, ابھی دوپہر آ گئی, ابھی آدھی ڈھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے. اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھائی کوئی پانی وانی تو لاؤ, کافی دیر ہوگی, پیاس لگی ہے, پانی وانی لاؤ. یقین مانیے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لیے جاتا, ہم سارے طالب علم ایسے چلو بھرتے, لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک. اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا, ڈھیری ساری خالی, ساری ڈھیری خالی. اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی, وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جی, بس جلدی سے دسترخوان لگاؤ, ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے. اب دسترخوان لگتا, ہم کھانا کھاتے, وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا, کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا, بڑا مزہ آتا. اب مزے کی بات آپ کو بتا, جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا, وہاں سے جب نکلتے, اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے. کیوں؟
اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے نا، پھر مزہ آئے گا۔ اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے۔